نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یومین خمسین مرتن صافحته یوم القیامہ۔ نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نظام کے روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے ایسے بندے کے ساتھ مصافحہ کرا گا۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا نے ذاتی برکات دے کے ساتھ نبی اسلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر دینا چاہیے۔ تمام احباب توجہ میری طرف رکھو، دائیں بائیں توجہ نہیں بلکہ پوری توجہ میری طرف رکھو۔ آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک منفرد موضوع لے کے حاضر ہویا۔ اس طرح دا موضوع میں عرض نہیں کیتا کہ انشاءاللہ آج بھی ترتیب وہ موضوع لے کے چلا گی۔ انشاءاللہ آج تو اسی سورۃ الرحمن دی تفسیر سماعت کریں۔ سورۃ الرحمن قرآن پاک دی سورہ پاک بڑی فضیلت دی حامل ہے۔ جڑا بندہ اس سورہ پاک کو 11 مرتبہ کسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے 11 مرتبہ اس سورہ پاک دی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت کو اس دے مقصد کو پورا فرما دے گا۔ اس تو ہٹ کے اس دے اندر اللہ رب العزت دی شان کو بیان کیتا گیا ہے، اللہ رب العزت دے اوصاف کو صفات کو ذکر کیتا گیا ہے، اور یہ سورت انتہائی اہمیت دی حامل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سورت سورہ مکیہ ہے، یعنی یہ سورت مکہ المکرمہ دے اندر نازل ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ سورہ مدنی ہے، یعنی یہ سورت مدینہ المنورہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور دا جڑا مذہب ہے قول اے ہے، جمہور دا مذہب وہ اے ہے کہ اے سورہ مکیہ ہے، یعنی مکہ المکرمہ دے اندر اے سورت دا نزول ہویا ہے۔ اس دی دلیل دیتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے سان، اکٹھے سان، اور آپس کے اندر گفتگو یہ ہوئی کہ بھائی انہاں قریش والیاں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی بلند آواز نال قرآن نہیں پڑھ کے سناتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام تو علاوہ اور کوئی قریش اگر قرآن ہی نہ سناتا، آج کی اعزاز میں حاصل کرا گا، میں بلند آواز نال حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے میں انشاءاللہ قریش مکہ میں قرآن کی تلاوت سناواں گا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اگر تم سناؤ گے ظاہر ہے وہ تواڈے تے ظلم کرن گے، تشدد کرن گے، تانوں مار کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر قرآن پڑھ دیا میں مار پہ اس کو بڑی اور اعزاز دی بات کہی، میں اگر قرآن پڑھ دی مار پہ نہیں اس کو بڑا میں نہیں سمجھنا کوئی اعزاز ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں قرآن پڑھا گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد حرام کے اندر کھڑے ہو کے حرم پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جڑی تلاوت فرمائی وہ اس سورہ رحمان شریف کی تلاوت سی۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ حرم شریف کے میدان کے اندر اور حرم شریف کے اندر پہلی دفعہ جیڑی قرآن دی آیات بلند آواز نال گونجیاں سن، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سن، اور سب تو پہلے جڑے اعلانیہ طور تے قرآن پاک پڑھیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے سورہ رحمان شریف کی تلاوت کی تھی، اور فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ پہلی آواز سی حضرت عبداللہ بن مسعود دی، جنہاں نے حرم پاک کے اندر کھڑے ہو کے کفار مکہ دے سامنے، انہاں قریشیاں دے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صحابی نے بلند آواز دے نال جڑی تلاوت کی تھی سورہ رحمان شریف دی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ بعد چ انہاں ظلم کیتا، تشدد کیتا، اے ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس تو اے پتہ لگ گیا اور ثابت ہو گیا کہ اے حرم شریف دے اندر
نبی پاک علیہ السلام نے صحابی نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی، یعنی اس تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، یعنی مکہ کے اندر نازل ہوئی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ تلاوت کی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول نے جڑے قاری قرآن نے بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے سن، اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ عبداللہ بن مسعود کو جا کے قرآن سنیا بھی کرو، سیکھا بھی کرو۔ اور لوگ آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سیکھا کرتے سن۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ کس نسبت نال اس سورت کا سورہ رحمان نام رکھا گیا؟ اس کا پہلا حرف جو ہے نا، پہلا لفظ الرحمان ہے، اس نسبت نال اس سورت کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ اور یہ رحمان خالق کائنات کا ایک صفاتی نام ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ توجہ آپ کی سارے دی پتہ نہیں کس طرح ہے، یہ گل بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر بھی دسو آ رہی؟ اور توجہ سارے نہیں سورہ رحمان دا نام اس نے پہلے حرف دی وجہ تو پہلے لفظ دی وجہ تو الرحمن، اس مناسبت نال اس سورت کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ رحمان اللہ رب العزت نے ایک صفاتی نام تے یہ سورہ پاک ہے، اور پہلا نام بھی الرحمن، اور الرحمن سیگا بھی اس میں مبالغہ تھا، اور اے رحمتن تو مشتق ہے، لیکن خالق کائنات کے نام رحیم بھی رحمتن تو مشتق ہے، اور رحیم صفت مشبہ کا سیگا ہے، اور اس کے اندر کسی چیز دی دوام ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر ایک چیز دوام پایا جاتا ہے، ہمیشہ تو پائی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت رحم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، مہربان ہے، ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ ہی رہے گا۔ اے رحیم کا معنی ایک ہے ارحم، اس میں تفضیل کا سیگا ہے۔ ارحم اس میں تفضیل اس وقت آتا ہے جو کسی ایک خاص بندے نو دوجا بندیاں تو یا دوسری چیزاں تو کسی چیز نو ممتاز کرنا ہوئے تو ایک اس میں تفضیل کا سیگا ہے، جیسے اکبر، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اچھی والا بولو، اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، یعنی سارے دی نفی کی تھی، خالق کائنات کی ذات کے بارے کیا اللہ اکبر۔ اسی طرح ارحم ایدہ معنی اے بڑھتا ہے ارحم الراحمین، تمام رحم کرنا لے وچوں اگر سب تو بڑھ کے کوئی رحم کرنے والی ذات ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ الرحمن اس تو وڈا سیگا، اس میں مبالغہ دا سیگا، یعنی یہ سمجھ لو جتنا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی اگر کوئی بندہ رب تعالیٰ کی رحمت گننا چاہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی بندہ اگر چاہے رب تعالیٰ کی رحمت گننا چاہے رب تعالیٰ کی رحمت کو گن نہیں سکتا۔ الرحمن خالق کائنات کی رحمت اتنی ہے، اگر کوئی بندہ اندازہ کرنا چاہے تو اس رحمان دیا نعمت دا، اس رحمان دیا رحمت دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا، بے حساب بے شمار، بلکہ جتنے بندے دی سوچ دی دینے دی پرواز دی انتہا ہو جاتی، اس تو اگے بڑھ کے رب تعالیٰ دی رحمت دا آغاز ہوتا ہے۔ میرا گمان بھی نہیں، اس طرح اللہ رب العزت دی رحمت ہے۔ اور اے سورت جس نے بارے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سمان فرماؤ، اور اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حضرت مولا علی تو مروی، حضرت مولا علی جسے بعد راوی نے فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن۔ حضرت مولا علی جسے بعد راوی نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن، لکل شیء عروس، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں یار وہ فلاں چیز بڑی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ فلاں چیز نہیں ہوتے اندر، وہ بڑی حسین ہے، وہ بھی تو اتنا حسن ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں یار مکان بڑا خوبصورت بنیا، وہ دروازے بڑے خوبصورت بنے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حسن ہوتی، کوئی نہ کوئی زینت ہوتی۔ فرمایا لکل شیء عروس، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، وہ عروس القرآن، اور قرآن کی زینت، قرآن کا حسن۔ فرمایا الرحمن، سورہ رحمان اللہ رب العزت نے قرآن کا حسن بنایا، حسن قرآن دا سورہ رحمان ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے اس حوالہ دے نال فرمایا ایک تے سورہ رحمان پورے قرآن دا حسن ہے، یعنی حسن اگر کسی قرآن دا دیکھ رہا ہے نا اور سورہ رحمان دیکھ رہے پورے قرآن دا حسن ہی سورہ رحمان، جنہیں سورہ یاسین شریف کو دل کیا گیا نا قرآن دا، اسی طرح سورہ رحمان
کہ پورے قرآن دا حسن ہے. اور سنو اے حدیث پاک حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو مری آپ کی شاہ فرمانے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جڑا سورہ حدید اور سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ فرمایا جڑا سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرتا ہے نا یہ تین سورت دی قرآن کی سورتاں دی اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے فرمایا ملکوت السماوات والارض فرمایا جڑے زمین و آسمان دے ملائکہ نے اس بندے نے پکار دے پتہ ہے کس طرح فرمایا جڑا بندہ معمول بنایا انہاں تین سورتاں دی تلاوت کرتا رہے گا فرمایا جڑے زمین و آسمان دے ملائکہ نے ساکن الفردوس یعنی وہ جو فرشتے نے نا وہ پتہ کس طرح پکار دے میں جڑا بندہ انہاں تیناں سورتاں دی تلاوت کرتا ہوئے نا زمین و آسمان دے فرشتے فرماتے نے پکا جنتی ہے تے عام جنت دے اندر ہی جنت الفردوس دے اندر جڑی سب والا جنت ہے فرمایا زمین و آسمان دے جڑے ملائکہ نے اگر انہاں پکارنا ہوئے تے آئی پکار دے نے اوندا ذکر کرنا ہوئے اے ذکر کردے نے او کہندے نے یار او بندہ کیڑا تو میں جڑا پکا جنتی ہے اور جنتاں وچوں بھی جنت الفردوس والا ہے جڑا اس سورت دی تلاوت کرتا ہوئے گا جنت الفردوس والا فرشتے اس کو اس طرح کہہ کے خطاب کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی نا یہ سورہ پاک نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام صبح آئے اور صحابہ نو یہ سورہ جب پڑھ کے سنائی تو نبی پاک علیہ السلام نے شاہ دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی وہ شخصیت نے جنہوں نے جا کے اکھا جناب نبی پاک علیہ السلام 75 مرتبہ دیدار ہویا وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی دور منصور میرے سامنے اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صبح اٹھ کے اپنے صحابہ نے سورہ رحمان سنائی نا کہ صحابہ بالکل خاموشی دے نال پوری سورت دی تلاوت سماعت کیتی. جب مکمل ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی تے بڑی خاموشی نال سماعت کیتی. یہ جو رات نو نازل ہوئی ہے نا تے میں میرے سامنے جن آ گئے نا جنہاں نو دی تلاوت سنائی میں جو میں جنہاں نو اس دی تلاوت سنائی نا جن کہنے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد فرمایا جس وقت بھی اے آیا پاک پڑھتا سرا فبأي آلاء ربکما تکذبان کہ تسی اپنے رب دی نعمتاں نے کیڑی کیڑی نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے فرمایا جنی والی بھی 31 دفعہ خالق کائنات کا ایک فرمان اس سورہ پاک کے اندر موجود ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان فرمایا جنی والی بھی میں اس آیت کی تلاوت کی تھی ہند بیٹھے سامنے کہنے لگے لا بشیء من نعمک ربنا اے میرے رب اسی تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے کسی بھی نعمت نہیں جھٹلاتے فلک الحمد پھر مولا تیری کسی نعمت کا انکار بھی نہیں کرتے اس نعمت کو جھٹلاتے بھی نہیں فلک الحمد تیرے پاس ساری تعریفات تیرے واسطے میں تو سے بڑی خاموشی نال سماعت کیتا نا پر جنہ خاموشی نال سماعت نہیں سی کیتا آئے اسپیشل تلاوت قرآن پاک سنن سورہ رحمان دی تلاوت سنن میں جن کہہ رہے سن ہر دفعہ جدو بھی فاطمی کی آلائے ربکما تکذبان اس آیت دی باری آئی نا تے جن سامنے بیٹھ کے کہنے سن مولا سے تیری کسی نعمت نہیں جھٹلا دے اور سونے ربا تعریفاں بھی ساریاں تیرے واسطے حمداں بھی ساریاں تیرے واسطے خوبیاں بھی مولا تیرے واسطے اللہ اکبر اتنی فضیلتاں دی حامل ہے یہ سورہ پاک اور اللہ رب العزت نے سورت کو بڑیاں شانہ عطا فرمایا اور اس دی آیات 78 نے اور 78 آیات وچوں 31 مرتبہ میرے رب دا اے فرمان ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان اسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے اور ایسی صورت ہے ابتدا دے اندر اللہ رب العزت صفاتی نام جس طرح میں پہلے ذکر کر دیتا الرحمن اور اس نے کہ فرمایا علم القرآن رحمان ہو جس نے قرآن کو سکھا دیتا ایک فعل متعدی ہے اور فعل متعدی تو مفعول دی ضرورت ہوندی یعنی بغیر مفعول تو ذکر نہیں ہوندا مفعول دی حاجت ہوندی لیکن ایتھے اللہ رب العزت نے فعل متعدی ذکر کیتا اللہ کا يعلم تعلیما فهو معلم اللہ رب العزت نے ایتھے فعل متعدی ذکر کیتا پر مفعول ذکر نہیں کیتا تاکہ کہنا دسنا چاہتا سی اس دے جو مفعول آپے کڈو سن لو سمجھ لو کہ میں کس ہونے معبود کی شان بیان کی علم القرآن رحمان ہو جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان اور انسان کو تخلیق کیتا علمہ البیان اور ایک اور رب ہے جس نے بیان سکھا دیتا جس نے گفتگو کرنا سکھا دیتا اس کی تفسیر کے اندر علماء نے 3 باتیں لکھیا علم القرآن اندر جڑا مفعول ہے نا اس کو مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے یعنی اللہ رب العزت نے سارے اسماء
حضرت آدم علیہ السلام نے سکھا دیتے. سارے اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گئی. علم القرآن علمہ البیان، فرمایا قرآن دے بیان ایک اسماء نے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے تو تفسیر کے اندر سارا واقعہ اسماء کیتا. حضرت آدم علیہ السلام نے درمیان جڑا واقعہ سی تو اسماء کیتا کہ فرشتے دے بارے خالق کائنات نے فرمایا تسی دسو اے دے نام، اور فرشتے بیان نہ کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو چیزاں رکھیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بیان کر دیتے. ایک وہی واقعہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسماء سکھا دیتے حضرت آدم علیہ السلام نو. یہ وہ گل ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں فرماتے ہیں خالق الانسان تو پتہ لگتا ہے کہ اس تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو قرآن سکھا دیتا. علامہ البیان اور بولنے کا طریقہ دکھا دیتا. حیوان ناطق کے انسان یعنی بولن والا ہے. ساری مخلوقات کو اشرف بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بولنے کا طریقہ آتا ہے. ایک بولدا بھی ہے سمجھدا بھی ہے. اس وجہ تو پھر سارے مفسرین نے ایک اللہ لکھا نا، بعض نے حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا، بعض نے انسان نے لکھا. پر جتنی سی تفسیر میں کرنے لگا نا کسی بھی مفسر نے اس تفسیر کو چھڑیا نہیں. اے اپنے حضرت آدم علیہ السلام والی گل بیان کر کے انسان والی گل بیان کر کے نا آخر دے اندر انہیں بھی گل کی تھی بھائی ہوں جڑی تیسری تفسیر میں بیان کرنا گا اصل حقیقت تفسیر اے ہی ہے. آج صرف اس صورت کا تعارف اور ابتدائی آیات کا تعارف سارے سامنے پیش کرے گا. تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں شروع ہوئے گی. بھائی خالق کائنات نے فرمایا علم القرآن، قرآن کو سکھا دیتا. علمہ البیان، بیان سکھا دیتا. بھائی کہنے سکھایا؟ بعض مفسرین نے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا لیکن چھڑ کے نال ہی تفسیر ذکر کی تھی. اس نے کہا انسان دی گل ہو رہی اس کو چھڑ کے آخر دے اندر یہی تفسیر کی تھی. تمام مفسرین اٹھا کے دیکھ لو، تمام مفسرین نے کیا کہ اس تو مراد یہ جڑا مفعول ہے فعل متعدی دا مفعول ہے. علم القرآن تو مراد کون ہے؟ اور میں علم القرآن تو مراد مصطفیٰ دی ذات. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ دی ذات کے بارے فرمایا الرحمن، رحمان ہے، بڑا رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. علم القرآن، جس نے اپنے سونے محبوب کو قرآن سکھا دیا. یعنی ہر کی کائنات دسنا چاہتا ہے میرا محبوب کسی بھی دنیا کے کسی استاد کا نہیں بلکہ اس کو کس نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، ایک وہ رحمان ہے جنہیں قرآن مصطفیٰ کو سکھا دیتا. پھر کہ فرمایا خالق الانسان، انسان تو مراد بھی علماء فرماتے ہیں انسان کا ذکر کر کے نا ایک شخصیت کے اندر ایسی چیز ایک جامع طور پہ پائی جاتی ہے کہ اس بندے نو اودا ہی نام دیتا جاتا ہے. جیسے ایک بندہ عادل ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، اس عربی کے اندر بڑا کوئی انصاف کرنے والا ہونا اور عدل کہہ دیتا جاتا ہے. یعنی ایسی صفت پائی جاتی ہے، ایسی صفت پائی جاتی ہے یعنی عادل نہیں کہا جاتا، عدل فقط کہہ دیتا جاتا ہے. فرماتے ہیں خالق الانسان تو مراد بھی مصطفیٰ کریم دی ذات ہے. فرماتے ہیں خالق الانسان تو مراد کی ہے خالق کائنات نے صاحب میں علم القرآن، ایک اور رحمان ہے جنہیں مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھا دیتا. خالق الانسان، جنہیں اپنا سونا حسن والا پیارا محبوب بھی تخلیق فرمایا. کیڑا محبوب؟ ہمارے حضرت سامن ثابت کہتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. احسن من کلم ترکت عینی، یا رسول اللہ تھوڑا جہاں سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. واجمل من کلم تلد النساء، تھوڑا جہاں سونا میری آنکھ تخلیق ہوئی، تھوڑا جہاں سونا کسی ماں نے جمعی ہی نہیں. اور یہ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، اور ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا. کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ جو تھوڑا رب تھوڑے کو پوچھتا رہا تھوڑا تخلیق فرماتا رہا. اور اعلیٰ حضرت جڑا ترجمہ کیتا نا، اعلیٰ حضرت ترجمہ سن کے تو مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت ترجمہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت ترجمہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اور اگر فرمایا خالق الانسان، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا نا فرمایا علم القرآن، رحمان ہوئے جنہیں محبوب نے قرآن سکھایا. خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا. ایسے ایس گال دے کہ جی سبحان اللہ بڑھ دی. اعلیٰ حضرت عشق دیکھو جی خالق الانسان کا ترجمہ کیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الرحمن، رحمان علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیتا. خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا بھی کیا.
شاہ فرمایا علمہ البیان. اور اس دا بھی اعلیٰ حضرت جڑا ترجمہ کیتا نا سن کے مزہ آ جائے گا بھائی. اے تسی دیکھ چکے والا حضرت ترجمہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے کمال کر دیتا. فرماتے الرحمن رحمان ہو علم القرآن، اس نے محبوب نے قرآن سکھایا. خالق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا. علمہ البیان وما کانا وما یکون کا علم بھی انہیں سکھایا. ما کانا وما یکون تو مراد کیے یعنی جو کچھ پیچھے گزر چکا، وما کانا وما یکون اور جو کچھ آئندہ ہوئے گا. علمہ البیان اور رحمان ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو قرآن سکھایا، ان انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. علمہ البیان ما کانا وما یکون یعنی جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم سکھا دیتا، جو کچھ آئندہ ہوئے گا اس کا علم بھی سکھا دیتا. کیونکہ خالق کائنات نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا نا. ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر کچھ کو تر چیز کا بیان اس قرآن کے اندر ہے. بیان لکل شیء لکل شیء. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کل کی نسبت نکرہ کی طرف آ جائے نا تو اس کو مراد کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کو مراد ہوتا ہے کہ اس چیز دے ہر فرد، اس چیز دے ہر فرد نو اور کل کی نسبت نکرہ کی طرف ہوئے تے شامل ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ بیان لکل شیء کل دان شیء ان نکرہ کی طرف اضافت کرنا یہ دس دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر کر دیتا، ہر چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر رکھیا. پھر فرمایا ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی کچھ کتر ایسی چیز نہیں جس ذکر قرآن کے اندر نہیں. اور رب فرماتا ہے علم القرآن، محمد مصطفیٰ نے قرآن کسی عام نے نہیں سکھایا، میں رب نے سکھایا. وہ جڑا مصطفیٰ کریم دے علم دے گل کرے گا نا جو خالق کائنات دے قرآن سکھانے تے گل کرے گا. جو قرآن دے اندر ہر چیز دا علم ہے نا تے سکھایا میرے رب نے. انج نہیں ہو سکتا کہ خالق کائنات نے سکھایا ہوئے اور سکھن والا بھی عام نہ ہوئے، محبوب خدا ہوئے تے کسی چیز دا علم نہ دیتا ہوئے. نہیں، جو قرآن دے اندر ہر چیز دا علم ورنہ پڑھ گا وما یکون دا بھی علم میرے مصطفیٰ کو لے، وما کان دا بھی علم میرے مصطفیٰ کو لے. شروع تو ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا. اس لیے تو انشاءاللہ مزید تفصیل اس سورہ رحمان شریف دی اسی ان آیات کو اگے لے کے چلا گے. بڑی پیاری آیات نے اس کے اندر بڑی پیاری چیزاں نے. حضرت قیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول نہیں سی کرتا، پر میں ایک مرتبہ گزرا تھا سورہ رحمان شریف دی مصطفیٰ کریم تلاوت کر رہے، میں کول آ کے بیٹھ گیا، میں کہ یا رسول اللہ تسی کس چیز کی تلاوت کر رہے ہو؟ انہوں نے میں سورہ رحمان شریف کی تلاوت سنائی. میں نے سورہ رحمان شریف کی تلاوت سن کے حیران رہ گیا. میں کہ یار اتنا سونا کلام تو کسی بشر دا ہو ہی نہیں سکتا. میں مصطفیٰ کریم کو جو سورہ رحمان شریف کی تلاوت سنی نا تو میں سمجھ گیا کہ میں ایک گل کو تسلیم کر لیا. میں کہ اتنا خوبصورت کلام کسی بشر دا ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقیناً رحمان دا ہی کلام ہے اور جڑا سنا رہا عام نہیں محبوب رحمان ہے. سبحان اللہ. میں اے سورہ رحمان شریف دی تلاوت سماعت کر کے میں اسلام کو قبول کر لیا. دعا خالی کرنا جو کچھ سماعت کیتا اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.